جب بی بی عائشہ پر منافقین نے الزام لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1 مہینے تک پریشان رہے، تمام صحابہ کرام پریشان رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پھر مشاورت کی۔ جب صحابہ سے مشاورت کی تو حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی، اللہ کے حکم سے کی تھی؟ یہ نکاح جو بی بی عائشہ سے کیا آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کے حکم سے کیا تھا؟ حضور نے ایسے اوپر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ تو عمر فاروق نے عرض کیا، رسول اللہ وہ خدا جو آپ کے جسم پر ناپاک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو کیسے لا سکتا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ عائشہ پاک ہے، اس پہ بہتان لگایا گیا ہے۔ جب عمر فاروق نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا کہ جزاک اللہ عمر، تیری اس رائے سے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے نبی سے اجازت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر جا چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، دروازے پہ دستک دی، اما عائشہ کی ماں نے دروازہ کھولا تو حضور نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ بتایا کہ ادھر وہ کمرے میں پڑی ہے، جب سے آئی ہے وہ تو رو رو کے برا حال کیا ہوا ہے۔ حضور جا کے عائشہ کے پاس کھڑے ہو گئے تو پوچھا کہ عائشہ تو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہے؟ تو کہا کہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، میں نے جو کہنا تھا میں نے اللہ کی عدالت میں کہہ دیا ہے، اب میرا فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گی، اللہ کی عدالت میرا فیصلہ کرے گی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اٹھ کے اللہ کے نبی کے دامن سے چمڑ جاؤں اور روؤں کہ آپ نے میرے اوپر کیسے شک کر لیا ہے، لیکن پھر میری غیرت نے میرے قدم روک لیے کہ نہیں عائشہ صبر کر، جس خدا کی عدالت میں اپیل دائر کی ہے وہاں سے فیصلے کی امید رکھ۔ فرماتی ہے کہ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ اللہ کے نبی بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے چادر اوڑھ لی، ہمیں پتہ چل گیا کہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سارے گھر والے پریشان تھے، کبھی وہ میری طرف دیکھتے تھے، کبھی وہ حضور کی طرف دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ اترتا، لیکن میں مطمئن تھی۔ کچھ دیر یہ وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ جب یہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹائی تو یوں محسوس ہوا جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا۔ حضور خوش تھے، مسکرا رہے تھے، آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے ہیروں کی طرح ٹپک رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 18 آیتیں تیری شان میں اتار دی، تیری پاکیزگی میں اللہ نے 18 آیتیں اتار دی ہیں، اور سب سے آخری آیت یہی ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو تھے اللہ نے ان کو وحی بنا کے بھیجا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں 27 مقامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق وحی اتاری ہے۔ ایک منافق اور ایک یہودی، ان کا جھگڑا تھا تلوار کا، وہ جھگڑے کا فیصلہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، دونوں کی بات سن کے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب منافق جو تھا، جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، بظاہر مسلمان تھا،
وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے حضور نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا، جب عمر فاروق بہت بڑے عادل ہیں، بڑا اچھا انصاف کرتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہے۔ حضرت عمر کے پاس آ گئے، حضرت عمر کو آ کے کہا کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے، ہمارا فیصلہ کریں۔ آپ نے منافق جو تھا اس کی بات سنی، اس کی بات سننے کے بعد یہودی کو کہا کہ ابھی تو بھی سنا۔ اس نے کہا مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا فیصلہ اللہ کے نبی کر چکے ہیں، اب مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی کے پاس سے تم فیصلہ کروا کے آئے ہو تو پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے حق میں فیصلہ کیا انہوں نے۔ یہ کہتا ہے کہ عمر فاروق کے پاس چلیں، وہ بہت بڑے منصف ہیں، بڑا انصاف کرنے والے ہیں، مجھے تو یہ لے کے آیا۔ تو عمر نے فرمایا کیوں بھی میرے پاس کیوں آیا اللہ کے نبی کے فیصلے کے بعد؟ مزید تسلی کے لیے تھا۔ فرمایا کہ اچھا صبر کرو، تمہاری تسلی میں کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لی، تلوار لے کے آئے، اس منافق کی گردن کاٹ، کہا کہ جس کی تسلی اللہ کے نبی کے فیصلے سے نہ ہو اس کی تسلی عمر فاروق کی تلوار کرے۔ اب جو ہے شور پڑ گیا مدینہ میں، تو اس کے جو وارث تھے انہوں نے تو بہت بڑا شور مچا دیا کہ عمر نے ہمارا آدمی قتل کر دیا، ہم بدلہ لیں گے، قصاص میں عمر کو قتل کیا جائے۔ بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، بظاہر مسلمان تھا، لیکن تھا منافق، وہ تھا منافق۔ اب اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ بظاہر تو کلمہ پڑھتا ہے وہ۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ میں نے مسلمان کو نہیں قتل کیا، میں نے منافق کو قتل کیا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کے فیصلے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے جس نے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ چنانچہ ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی، اللہ نے قرآن کریم کی آیات اتار دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تو قرآن کریم کی آیات اللہ نے اتار دی کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کے فیصلے سے جس کے دل میں کوئی شک پیدا ہو، تسلی نہ ہو، جس کی اللہ کے نبی کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو، جو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو عمر فاروق نے مسلمان کو قتل نہیں کیا، منافق کو قتل کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ آیات اتار دی عمر فاروق کے حق میں۔ عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا منافق تھا مدینے میں، منافقین کا سردار تھا، جب یہ مر گیا اس کا بیٹا پکا ٹھکا مسلمان تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ پکا ٹھکا مسلمان تھا۔ وہ حضور کے پاس آیا، عرض کیا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، تو آپ اس کے کفن کے لیے اپنی قمیض اتار کے دے دیں، میں کفن میں آپ کی قمیض پہنانا چاہتا ہوں اس کو، قمیض بھی وہ جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، دھلی ہوئی نہیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی قمیض کی برکت سے میرے باپ کو بخش دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کے دی۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا دیں۔ حضور جب اٹھ کے جانے لگے تو میرے فاروق نے حضور کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو منافقین کا سردار ہے، اس نے اما عائشہ کے اوپر بہتان اس لیے لگایا، اور جنگ احد میں ہمارے ساتھ غداری کی، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا، اس نے یہ غدار ہے، یہ تو منافقین کا سردار ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر مجھے اللہ کا رحمت اللہ بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے رحمت
رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اگر میرے نماز پڑھانے سے، میری قمیض دینے سے اس کی مغفرت ہوتی ہے تو مجھے کیا اعتراض؟ حضور چل پڑے، جنازہ پڑھا دیا، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، اللہ نے پھر قرآن کریم کی آیات اتاری، فرمایا کہ یہ تو آپ نے جنازہ پڑھا دیا، لیکن آئندہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا، کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھی دعا نہیں کرنی، اگر آپ اس کے بارے میں 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے مغفرت کی تو میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ قرآن کریم کی آیات اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کی منشا کے مطابق اتاری ہے۔ عمر فاروق روک رہے تھے حضور کو کہ منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن حضور چونکہ رحمت للعالمین سے فرمایا کہ اگر میری وجہ سے کسی کی بخشش ہوتی ہے تو مجھے کیا کرنا، ٹھیک ہے ہمیں اس نے نقصان پہنچایا ہے، ہمارے بارے میں اس نے بڑی غلط باتیں کی ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے تو مجھے کیا اعتراض۔ غلط یہ کہ قرآن کریم میں 27 مقامات ایسے ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق اللہ نے وحی اتاری ہے۔